اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ نہیں نکلے، سوائے خیبر پختونخوا کے کوئی میجر ایونٹ نہیں ہو پایا، خاص طور پر پنجاب سے، جو کہ کسی جماعت کے لیے بڑا سٹرینتھننگ ہوتا ہے اور بیٹل گراؤنڈ بھی ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے وڑائچ صاحب، اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ کوئی آؤٹ پور نظر نہیں آیا پنجاب سے عوام کا عمران خان صاحب کے لیے، کنسیڈرنگ کہ ان کی فائنل کال تھی؟ منیف صاحب، میں نے اس پہ کافی سوچا ہے، تو مجھے یہ لگا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو لوگوں کا نہ عمران خان کے وہ ڈسپلن میں ہے، نہ ٹوٹل ان کے کنٹرول میں ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو کنٹرول کی وجہ سے ایک لگن ہوتی ہے کہ ہم نے جانا ہے، نظم و ضبط کا اظہار کرنا ہے، وہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا پنجاب میں بالخصوص، ٹھیک ہے۔ اور باوجود کہ لوگ سمپتھی رکھتے ہیں، لیکن وہ سمپتھی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ گفتار کی زیادہ ہے، کردار کی کم ہے۔ تو وہ ظاہر ہو گیا کہ پورے لاہور میں کوئی ایک بھی واقعہ بڑا نہیں ہوا، کوئی کہیں پہ کم از کم کوئی ایک جگہ تو ایسی ہوتی جہاں تھوڑا سا کراؤڈ اکٹھا ہوتا۔ ملتان میں کچھ نہیں ہوا، یہاں سے لے کے صرف میاں والی اور اٹک جی دو ایسی جگہ ہیں جہاں سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں سے لوگ پنجاب میں کچھ نکلے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ ملتان میاں والی والا کراؤڈ تو بڑا مشتعل بھی تھا، جی اور اٹک والا کراؤڈ بھی بڑا تیز تھا، بڑا اس کا بھی غصہ تھا۔ باقی کہیں سے کوئی ایسی چیز نہیں، پورے پنجاب سے فیصل آباد میں سویپ کیا اور بڑی جگہ کیا، لیکن کوئی ایسا قافلہ، کوئی ایسے متحرک لوگ ہمیں نہیں نظر آئے جو ہر صورت میں اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہوں۔ تو مجھے تو یہی لگا کہ جو ان کی جو لگن ہے کسی پارٹی کے ساتھ، وہ اتنی لگی بندی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے قربانی دیں، بس وہ اس کے لیے سمپتھی رکھتے ہیں، اس کے لیے ووٹ دے دیں گے، لیکن شاید وہ اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وڑائچ صاحب، اس کی وجہ کیا یہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا پچھلے سال، آلدو اس بات کو بھی تقریباً 1.5 سال گزر چکا ہے، لوگوں میں کوئی خوف بھی ہے کہ ریاست کے خلاف نکلیں گے یا حکومت وقت کے خلاف نکلیں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایلیمنٹ بھی ہے یا نہیں، جو آپ اپنے پہلے ریزننگ تک ہی ریسٹرکٹ رکھیں گے خود کو کہ یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ نہیں، نکلے؟ دیکھیں ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں، مطلب یہ بھی ڈیفینیٹلی خوف، دبدبہ، ایک ماضی سے مثال بھی لوگوں نے سیکھی ہوگی، لیکن کویسچن یہ ہے نا کہ جس کو جو پارٹی لائلٹی ہوتی ہے وہ تو پھر اس سے بڑھ کے ہوتی ہے نا۔ آخر خیبر پختونخوا ہے، میاں والی کے لوگ بھی ہیں، اٹک کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی تو نکلے ہیں نا۔ انہوں نے ان خوف، دبدبہ، رکاوٹیں توڑ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو ان کی بھی مثال سامنے ہے نا، تو وہ تو نہیں ڈر رہے، تو یہاں کے لوگ کیوں پھر ڈر گئے؟ ٹھیک، وڑائچ صاحب، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں ہم سے بہتر کہ سیاسی جماعت اس وقت زیادہ زوراور ہوتی ہے جب اس کے پاس کوئی لیوریج ہوتا ہے۔ یہ جو پچھلے تقریباً 24-36 گھنٹوں میں ہوا ہے، اب نہیں نکل پائے، مطلب ایون میں دیکھ رہا تھا سلمان اکرم رائے صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں کہ چلیے رستے بند ہیں، لیکن کہیں جس طرح آپ نے بھی فرمایا کوئی اکٹھ نہیں ہوا لوگوں کا، کوئی میس موومنٹ نہیں نظر آئی۔ یہ تحریک انصاف کو نیگوسیشن ٹیبل پر کتنا نقصان دے گی یہ چیز، جس کے وہ متمنی ہے کہ ہم سے کوئی بات کرے اور وہ 3 ڈیمانڈز کے اوپر بات کرے؟ میرا خیال ہے بارگیننگ پوزیشن ویک ہوئی ہے ان کی اس کے بعد۔ صرف ابھی بھی یہ ڈر ہے، میں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، بلڈ شیڈ کا، ٹھیک ہے۔ اگر بلڈ شیڈ نہیں ہوتا، یہ لوگ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے بارگیننگ پوزیشن بہت کمپرومائز ہوگی عمران خان کی، اور انہیں بڑی کمزور شرائط پر ڈیل ملے گی جب بھی ملے گی۔ وڑائچ صاحب، یہ بارگیننگ پوزیشن کی آپ نے بات امپورٹنٹ کی ہے، جو ڈیمانڈز عمران خان صاحب کی اپنی جگہ پر ہیں وہ تو ہیں، اور وہ آج بھی بیرسٹر غور خان صاحب ملے، بیرسٹر سیف صاحب ملے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم، عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ لانگ مارچ کال آف نہیں ہوگا، لیکن حکومت کے لیے اس میں کیا ہے؟ وہ انگیجمنٹ ان سے کس طرح کی متوقع طور پر کرے گی؟ کسی ایک ڈیمانڈ کے اوپر سیریسلی بات ہوتی نظر آتی ہے آپ کو یا نہیں؟ وہ بس کچھ اور ہی باتیں ہوں گی جو شاید تحریک انصاف سے ہوں؟ دیکھیں، وہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کا پہلا نقطہ یہ ہوگا
استحکام. اور استحکام کا کیا مطلب ہے ان کی نظر میں کہ آپ نہ دھرنے دیں گے، نہ یہ کالیں دیں گے، نہ کچھ کریں گے، آپ سسٹم کو مان لیں گے، ٹھیک ہے، اور ویٹ کریں گے اس وقت تک جب تک اگلا الیکشن نہیں ہوتا. تو عمران خان اگر یہ مان لیں تو میرا خیال ہے مذاکرات آگے چل سکتے ہیں. جس طرح نون نے اور پیپلز پارٹی نے پچھلی دفعہ مان لیا تھا، ان کو بھی شکایت تھی 2018 میں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی کہتے تھے کہ جناب یہ الیکشن جو ہیں یہ دھاندلی شدہ ہے، کمپیوٹر کے نتائج ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن اس کے باوجود اسمبلی میں بیٹھ کے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ عمران کی حکومت ختم نہیں ہوئی. اب اگر تحریک انصاف سسٹم کو اگر عمران خان صاحب مان لیتے ہیں تو جو ان کا پرنسپل ڈیمانڈ ہے کہ ان کی رہائی فوری ہو، آپ کو لگتا ہے کہ پھر مجبور ہو جائے گی پاکستان کی مقتدرہ بھی کہ انہیں باہر نکالنا ہے ایونچولی، ایک لامحدود عرصے تک ان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا؟ میرا تو خیال ہے کہ نکالنا چاہیے. ایون ایز اے سی بی ایم ان کو جو ہے وہ وہاں ان کا جو گھر ہے بنی گالہ میں، وہاں پہ نظر بند کرنا چاہیے ایز اے سی بی ایم، اعتماد سازی کے اقدام پہ. اور ڈیفینیٹلی خان صاحب سے بھی یہ گارنٹی لینی چاہیے کہ بھائی ملک کو چلنے دیں، تھوڑا معاشی سیاسی استحکام آنے دیں، اور اگلا جو الیکشن ہے اس کے بارے میں انہیں شورٹی دی جائے اور ان کی مرضی معلوم کی جائے کہ کس طرح فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکتا ہے. دیکھیں کرائسس سے نکلنا ہے، لڑ کے تو نکل نہیں سکتے، لڑ کے پھر بات ہی کرنی پڑتی ہے نا. تو آپ جتنا مرضی ہے لڑ لیں، بالآخر آپ کو بیٹھنا پڑے گا. تو خان صاحب بھی شاید پریشر بنانے کے لیے چاہتے ہیں کہ پریشر بن جائے تو میں بیٹھوں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ ہم بھی پوزیشن آف سٹرینگتھ سے بات کریں گے. تو وہ لڑائی چل رہی ہے کہ پوزیشن آف سٹرینگتھ پہ کس نے ہونا ہے. فی الحال تو پوزیشن آف سٹرینگتھ پہ اسٹیبلشمنٹ گئی ہے. اگر میں سچ کہوں تو اس ساری گیم میں سارے پولیٹیشین ہار گئے ہیں، شہباز شریف بھی، عمران خان بھی، نواز شریف بھی، پیپلز پارٹی بھی. اور اگر کوئی جیتا ہے تو مقتدرہ جیتی ہے اور جنرل عاصم منیر جیتا ہے. راج صاحب یہ بات آپ سے ہم ویسے بھی جب ملتے ہیں تو ایجوکیشنل پرپزز کے لیے ہم ڈسکس آپ سے کرتے ہیں. سویلین سپیس بڑی ایروڈ ہوئی ہے، لیکن آج میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج کی حکومت سے بات کی جائے تو وہ ذمہ دار عمران خان صاحب کو ٹھہراتے ہیں کہ جی انہوں نے ایسی کاٹھی ڈلوا دی تھی کہ اس کے بعد کوئی آپشن نہیں تھا کسی سیاستدان کے پاس کہ وہ ایمرج کرتا یا کوئی چیزیں ون بیک کرتا. تو ابھی تو کنسیڈ ہی کی ہے، بہت کچھ کنسیڈ کیا ہے، اور سویلین سپیس اب اتنی جلدی واپس نہیں آ پائے گی کیونکہ اس کی وجہ عمران خان صاحب ہے. کیا آپ اس فلسفے سے ایگری کرتے ہیں؟ جی یہ درست ہے. دیکھیں جب نواز شریف کو نکالا گیا نا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سویلین سپیس چلی گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے تو بڑی والنٹریلی ان کو دے دی. اور اب جو ہے دوبارہ ری گین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اسٹرانگ لیڈرشپ تو ہے نہیں، نہ موسٹ پاپولر لیڈرشپ ہے. تو یہ جب تک کوئی بہت موسٹ پاپولر اسٹرانگ لیڈر نہیں آتا اور پھر وہ بڑے صلح صفائی سے وہ سپیس نہیں لیتا، لڑ کے تو کوئی اسٹیبلشمنٹ سے سپیس لے نہیں سکتا کیونکہ وہ طاقتور ہے. تو آپ نے صلح صفائی سے، مفاہمت سے ہی سپیس لینی ہوتی ہے، اور یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آئی کین پرفارم مچ بیٹر دین the people who had gained my space. تو یہ اگر یہ ثابت کریں، اور اس کے لیے پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، لیکن اس وقت تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اہل سیاست نے آپس میں لڑ کے کوئی مفاہمت نہ کر کے اور پھر اب یہ تحریک اور پھر اس کے جواب میں جو ہے یہ ایک سین بنا کے اور پھر ہار کے یا تو جیت جائیں. یہ مسلسل ہار رہے ہیں، اور مسلسل ہارنے سے ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے، اور پھر انہوں نے معیشت ٹھیک کی ہے. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو بہتر سہارا دیا ہے اور یہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.